میرا سسر بوڑھا ہو گیا تھا لیکن پھر بھی ساس کو نہیں چھوڑتا تھا، اور میرا شوہر مجھے وہ خوشی نہیں دے پاتا تھا جو میں چاہتی تھی۔ ایک رات ساس کی طبیعت خراب تھی تو ساس نے کہا، بہو اپنے سسر کو چائے دے آؤ، مجھے وہ واپس نہیں آنے دے گا۔ میں چائے لے کر سسر کے کمرے میں گئی تو سسر نے ساس سمجھ کر میرے ساتھ ایسا کام کیا، توبہ توبہ، اور میں یہ کچھ نہ بولی۔ اور پھر سسر نے پوری رات، آج موسم بہت رومانوی ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی۔ یہ کنمن سی بارش میرے جذبات میں ہلچل مچا رہی تھی۔ میں کچن سے فارغ ہونے کے بعد صحن میں پچھلی جانب آ گئی تھی اور پھر جذبات کو بھڑکانے کے لیے اس کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھنے لگی۔ یہ کھڑکی میرے ساس اور سسر کے کمرے میں کھلتی تھی۔ میں ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر کمرے کے اندر جھانکنے لگی تھی۔ میرے وجود میں جیسے چنگاریاں جل اٹھتی تھی، میں من ہی من میں سلگ رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی یاد شدت سے آنے لگی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر رشک آ رہا تھا کہ ان کے شوہر اس عمر میں بھی کس قدر طاقتور تھے جنہوں نے میری ساس کو ابھی تک خوش رکھا ہوا تھا۔ میرے سسر اس معاملے میں جتنے پرجوش تھی، میری ساس اسی قدر ان سے دور بھاگتی تھی۔ میں ارد گرد سے بے خود ہو کر اس حسین نظارے کو دیکھ رہی تھی اور تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ میں یکدم سٹ پٹا کر پیچھے پلٹی تو میرے پیچھے میرے شوہر کھڑے تھے۔ وہ مجھے حیران کن نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ آج تو ان کے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ صرف ہفتے کی شام گھر پہ آیا کرتے تھے، جبکہ آج تو جمعرات تھی۔ ان کو غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھا تو میں خوشی سے کھل اٹھی اور فوراً سے ان کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ تبھی مجھے ان کی سنجیدہ مزاجی کا اندازہ ہوا۔ جب ان کے چہرے پر میری نظر پڑی تو وہ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ امی ابو کے کمرے میں جھانک کر کیا دیکھ رہی ہو؟ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تب میں کہنے لگی کہ میں بارش میں نہانے کا دل کر رہا تھا اور میں بارش میں بھیگتے ہوئے یہاں پر آ گئی تھی۔ کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، اس لیے میں نے جھانک کر اندر دیکھ لیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے آئے اور غصے سے کہنے لگے کہ کسی کے کمرے میں جھانکنا انتہائی معیوب بات ہے۔ آج کے بعد میں تمہیں ایسی حرکت کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس وقت تو میں نے خاموشی سے ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ مجھے تو ان کے کمرے میں جھانکتے ہوئے اور اس نظارے کو دیکھتے ہوئے مزہ آتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ دل میں یہ احساس بھی جاگ اٹھتا تھا کہ کاش کہ میرے شوہر بھی مجھے اس قدر خوش رکھ سکتے جتنا کہ میرے سسر میری ساس کو رکھتے تھے۔ کمرے میں آنے کے بعد جذبات کے ہاتھوں قابو ہو کر میں اپنے شوہر سے لپٹ گئی تھی، مگر ان کی طرف سے سرد مہری قائم رہی تھی۔ پھر انہوں نے یوں میرے ساتھ برتاؤ کیا جیسے کہ مجھے بوجھ کی طرح سر سے اتار رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میری طرف کروٹ بدل کر سو گئے تھے، جبکہ باقی کی رات میں من ہی من میں سلگتے ہوئے گزار چکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ آتا تھا۔ اگر وہ میری خواہشات کو مکمل طور پہ تکمیل کیوں نہیں کرتے تھے؟ تب پھر سے میرا دھیان اپنے سسر کی طرف چلا جاتا تھا۔ ایک وہ بھی تھے جو زندگی کو ابھی تک بھرپور انداز میں گزار رہے تھے، اسے مزے اٹھا رہے تھے۔ اتنے دن جب میں اٹھی تو میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ہائے ہائے کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی کمر پکڑی ہوئی تھی اور اپنی کمر سخت درد کر رہی تھی۔ مجھے رات والا منظر یاد کر کے ہنسی آ رہی تھی، مگر میں نے بمشکل اپنی ساس کو روکا تھا۔ جو کچھ وہ پوری رات کرتی رہتی تھی، اس عمر میں یہ سب ہونا تو بنتا تھا۔ پورا دن وہ چارپائی پہ پڑی رہی۔ آج وہ بری طرح سے بخار میں پھنک رہی تھی۔ بہانے بہانے سے میرے سسر بھی میری ساس کے پاس جاتے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے اور پھر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ یہ سب دیکھ کر میرے جذبات میں بھی ہلچل ہونے لگتی تھی۔ تب میں اپنے جذبات کو بمشکل ہی قابو میں رکھ پاتی تھی۔ آج صبح ہی میرے شوہر واپس چلے گئے تھے اور میں پھر سے جیسے ان کی واپسی کے دن گننے لگی تھی۔ رات کے برتن دھونے کے بعد اپنے کمرے میں جانے لگی تو تبھی میری ساس میرے پاس آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم آج چائے بنا کر اپنے سسر کے کمرے میں دے آؤ۔ میں اگر وہاں پر گئی تو اس نے میری جان ہی نہیں چھوڑنی۔ آج میری طبیعت سخت خراب ہے، مگر اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے تو صرف ایک ہی کام سے مطلب ہے۔ وہ ان کے بارے میں دکھڑے رو کر اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ تو خوش قسمت ہیں جن میں ان کا شوہر انہیں بھرپور پیار دیتا ہے، اور ایک میں تھی کہ ابھی تک اس سب کے لیے ترستی جا رہی تھی۔ تبھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اس سب سے فائدہ حاصل کروں۔
اگر شوہر نہیں تو سسر ہی صحیح۔ مگر پھر میں نے یہ سوچ کر اپنی سوچ کو جھٹک دیا کہ اگر میرے سسر کو اندازہ ہو گیا کہ میں ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وہ مجھ سے ہمیشہ بیٹی کہتے تھے اور بیٹی سمجھتے بھی تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ان کی نظریں مجھے عجیب سی محسوس ہوتی تھیں، مگر جب میں ان کی طرف دیکھتی تو وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا دیتے اور پھر سے مجھے بیٹی مخاطب کر کے کوئی بات شروع کر دیتے۔ ان کے یوں دیکھنے کا اثر زائل ہو جاتا تھا اور میں یہ سمجھنا شروع ہو جاتی تھی کہ وہ جیسے بھی دیکھ رہے تھے بیٹی کی نظر سے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں ان کی بہو ہوں اور ان کے دل میں میرے لیے کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے آنے والی غلط سوچوں کو جھٹک دیا اور پھر چائے اٹھا کر اپنے سسر کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی آن تھی، عجیب خوابناک سا کمرے کا ماحول بنا ہوا تھا۔ میرے دل کی حالت بدلنے لگی تھی۔ اسی وقت میں نے ایک خیال کے تحت اپنا دوپٹہ پھیلا کر اوڑھ لیا تھا اور چہرے پر بھی دوپٹہ گھونگھٹ کی شکل میں تھوڑا سا آگے کر لیا تھا۔ میری ساس اسی طرح سے ہی ہر وقت دوپٹے میں ملبوس رہا کرتی تھی۔ نادانستہ طور پر میں نے اپنی ساس کا حلیہ اپنا لیا تھا اور جیسے ہی میں سسر کے پاس چائے رکھ کے پلٹی تو انہوں نے فوراً سے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا اور میرے ساتھ ایسی حرکت کی کہ میرے جذبات میں ہلچل مچنے لگی۔ میری تو جان ہی نکل گئی جب انہوں نے مجھے اپنی بیوی سمجھ کر میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا جو وہ میری ساس کے ساتھ کرتے تھے، اور میں سب میں بالکل خاموش اور گمسم تھی۔ جیسے ہی اگر میں نے آواز نکالی تو سارا طلسم ٹوٹ جائے گا۔ مجھے بھی مزہ آ رہا تھا۔ آنے والے وقت کا احساس مجھے جیسے ہواؤں میں اڑا رہا تھا اور میں آنکھیں بند کر کے ڈھیلے ڈھالے انداز میں خود کو اپنے سسر کے سپرد کر چکی تھی، اور اس وقت یہ سب کچھ بھول چکی تھی کہ میں اپنے شوہر کی امانت تھی اور مجھے ان کے باپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اپنے سسر کو روکنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ میں ان کی بیوی نہیں بلکہ بہو ہوں۔ مگر میری خواہشات اور جذبات ان الفاظ کو زبان پر آنے سے روک رہے تھے، اور پھر کافی دیر تک جب ہم دونوں کیف و سرور کی حالت میں ڈوبے رہے اور جب ہماری حالت اعتدال پر آئی تو تبھی میرے سسر کی نظر میرے چہرے پر پڑی۔ ہم دو بہن بھائی تھے اور بھائی مجھ سے بڑا اور شادی شدہ تھا۔ مجھے میرے ماں باپ نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میری ہر خواہش کو پورا کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو میٹرک کے بعد کالج میں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، مگر مجھے ماں باپ نے خاندانوں والوں کی مخالفت کے باوجود کالج بھیج دیا تھا، بلکہ مجھے کمپیوٹر اور موبائل تک لے کر دیا تھا تاکہ میں اپنی پڑھائی کو اچھے طریقے سے انجام دے سکوں۔ اور اس بات پر بھی میری امی ابو کو بہت سی باتیں سننے کو ملی تھیں کہ جوان جہاں لڑکی کو اتنی آزادی دینا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے اسے کالج میں داخلہ کروا دیا ہے، اوپر سے کمپیوٹر اور موبائل تک لے کر دیا ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، آپ کو اس بات پر پچھتانا پڑے گا۔ چونکہ میرے ماں باپ کو مجھ پر بہت اعتبار تھا اور انہوں نے تمام لوگوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ کالج میں ہی میری کچھ لڑکیوں سے دوستی ہو گئی، جنہوں نے مجھے ایسی ویب سائٹس کے بارے میں بتایا جن کے بارے میں نے کبھی نام تک نہیں سنا تھا۔ پھر رات کو سب کے سونے کے بعد میں نے ان ویب سائٹ کو کھولا تو وہاں پر جس قسم کی ویڈیوز تھیں اور وہاں پر لوگ جو کچھ کر رہے تھے، اس نے میرے جذبات میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ میں نے آج سے پہلے یہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی یہ سب کرنے کے بارے میں مجھے معلوم تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مرد اور عورت کے درمیان یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ایک کے بعد ایک میں ایسی ہی ویب سائٹس کھولتی گئی اور ایک نئی لذت کی دنیا سے روشناس ہوتی گئی۔ اب میں چاہتی تھی کہ میں خود بھی عملی طور پر یہ سب کسی کے ساتھ کروں اور سارے مزے میں بھی لے سکوں۔ انہی دنوں مجھ پر یہ بری لت بھی لگ گئی تھی کہ میں دوسروں کے کمرے میں چھپ کر رات کو جھانکتی تھی اور کبھی امی ابو کے کمرے میں، کبھی بھائی کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھتی۔ اس سب میں 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اب میرے جذبات ایسے پروان چڑھنے لگے تھے۔ اس دن میں بھائی کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، ان کے کمرے کی ایک کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی اور گرمیوں میں وہ اس کھڑکی کو کھلا رکھتے تھے اور میں ایک طرف چھپ کر ان کے کمرے کے اندر کا دیدار کیا کرتی تھی۔ اس دن میں ایسا ہی کر رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میں حق تک رہ گئی۔ وہاں پر امی کھڑی تھیں جو مجھے شعلہ بار نظروں سے گھور رہی تھیں۔
ان کی جب نظر کمرے میں پڑی تو ایک پل ان کا سانس ساکن رہ گیا اور پھر انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور مجھے کھینچتے ہوئے میرے کمرے میں لے گئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ تمہاری جیسی گھٹیا بے حیا لڑکی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی. آخر تم کر کیا رہی تھی؟ تم میاں بیوی کے کمرے میں کیوں جھانک رہی تھی؟ میں نے امی کو بہلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی. اس کے بعد امی نے ابو کے اوپر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ مجھے مزید پڑھانے کے بجائے میری شادی کر دیں، جبکہ ابو ابھی میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے. امی کے اصرار کرنے پر ابو کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا تھا اور ان کا دل مایوسی میں ڈوب گیا تھا کہ انہوں نے میرے حوالے سے بہت خواب دیکھ رکھے تھے اور وہ مجھے اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے، مگر میں اب جذبات کی رو میں اس قدر بہک چکی تھی کہ اب میرے لیے بھی پڑھائی کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. میں جب بھی کتابیں کھولتی تھی تو میری آنکھوں کے سامنے دیکھے گئے تمام مناظر گھومنے لگتے تھے اور میں خیالوں ہی خیالوں میں خود کو بھی یہ سب عملی طور پہ کرتے ہوئے دیکھتی تھی. اور پھر میں ابو نے شادی میری کر دی. میں نے شادی کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھے تھے، میرے بہت سے ارمان تھے. وہ سب ویڈیوز، فلموں اور دوسروں کو دیکھ دیکھ کر میں نے بھی یہ تصور قائم کر لیا تھا کہ میرا شوہر بھی ایسا ہی ہوگا جو مجھ سے بے تحاشا پیار کرے گا. مگر پہلے ہی دن میرا دل پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا کیونکہ وہ مجھے بالکل بھی مطمئن نہیں کر پاتا تھا. وہ مجھے ویسے خوش نہیں رکھ سکتا تھا جیسے کہ میں چاہتی تھی، جیسے میں دوسروں کو دیکھتی تھی ویسے میرا شوہر بالکل بھی مجھے پیار نہیں کرتا تھا. اور پھر اٹھتے بیٹھتے جب میری ساس اپنے شوہر کے خلاف دہائیاں دینے لگتی اور کہتی کہ میں اس شخص سے بہت تنگ ہوں جو اس عمر میں بھی مجھے نہیں چھوڑتا، تب ان کی باتیں سن کر مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہتی ہیں، آخر ان کے شوہر ایسا کیا کرتے ہیں. وہ روزانہ اپنے شوہر کو دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر دیا کرتی تھی. یہ تو میرے شوہر بھی استعمال کرتے تھے مگر مجھے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا. وہ نہ جانے کیوں مجھ سے دور بھاگتے تھے اور ہفتے میں ایک دن وہ گھر میں آتے تھے اور پھر وہ پورا ہفتہ گھر سے غائب رہتے. تب ایک دن باتوں باتوں میں مجھے اپنی ساس کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ مجھ سے شادی سے پہلے وہ روزانہ ہی گھر میں واپس آتے تھے اور اب انہوں نے مجھے یہ کہہ کر ٹال رکھا تھا کہ مجھے آفس میں بہت زیادہ کام پڑتا ہے، آتے جاتے مجھے بہت دیر بھی ہو جاتی ہے، باس سے مجھے باتیں سننے کو ملتی ہیں. اس لیے میں نے وہیں پر اپنے ایک دوست کے ساتھ کمرہ شیئر کر لیا ہے تاکہ مجھے آفس آنے جانے میں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. مگر میں یہ سوچتی تھی کہ شادی سے پہلے بھی تو وہ آفس تھا اور تب تو وہ گھر سے آتے جاتے تھے. اب اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ میں دل ہی دل میں اس خدشے میں رہنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے، وہ مجھ سے جان چھڑوا رہے تھے. تبھی تو وہ مجھ سے دور بھاگتے تھے، ان کا گھر میں آنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا. جب بھی وہ گھر میں آتے تھے مجھ سے پیار کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مجھ سے اوب جاتے تھے. ان کا دل مجھ سے بڑھ جاتا تھا اور جبکہ میں ابھی تک پیاسی کی پیاسی رہتی تھی اور وہ مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر خود پرسکون نیند سو جاتے تھے. اب جب میں اپنی ساس کو اپنے شوہر کی خوراک کا دھیان رکھتے ہوئے دیکھتی اور جب ان کے بارے میں دہائیاں دیتے ہوئے دیکھتی تو میں سوچتی کہ نہ جانے میرے سسر ایسا کیا کرتے ہیں. اور پھر ایک دن میں نے اپنی پرانی روش کو قائم کرتے ہوئے ان کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو میرے جیسے 14 تبک روشن ہو گئے تھے. میں حیرت زدہ تھی کہ میرے سسر اس عمر میں بھی اتنے طاقتور تھے. وہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی صحت مند طاقتور جوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے. مجھے تو اپنی سانس پر جیسے رشک آ رہا تھا. کئی بار میں سوچتی کاش میرا شوہر بھی ایسا ہوتا تو میں زندگی میں کتنی خوبصورت ہوتی. یوں مجھے اپنی زندگی بے رنگ اور بے کیف لگنے لگی تھی. شاید میری اندر کا ہوس پرست انسان ہی تھا جو میں آج اپنے سسر کے کمرے میں موجود تھی. اور تبھی ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو خاموشی سے انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا اور پھر سے وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے. میں حیران پریشان رہ گئی تھی کہ مجھے پہچان لینے کے باوجود بھی انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کیا تھا. کیا وہ پہلے سے جانتے تھے کہ میں ہوں؟ تبھی تو وہ مجھے دیکھنے کے باوجود بھی دوبارہ سے اس عمل میں مصروف ہو گئے تھے. کیا انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں ان کی بیوی نہیں بلکہ بہو ہوں؟ اور پھر جب میں وہاں سے اپنے کمرے میں آئی تو میں بہت ہی زیادہ سرشار تھی. زندگی میں پہلی بار میں نے ایسا بھرپور مزہ لیا تھا. اور پھر ہر دوسرے تیسرے دن ایسا ہونے لگا تھا. میری ساس اپنی جان چھڑوا کر دوسرے کمرے میں بند ہو جاتی اور میں دوبارہ سے شکر کرتی.
جبکہ میرے سسر کے کمرے میں میں چلی جاتی اور کافی دیر وہاں پہ گزارنے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آتی تھی۔ میری ساس اس بات پر شکر ادا کرتی تھی کہ اب ان کے شوہر ان سے تقاضا نہیں کرتے تھے اور انہیں وقت بے وقت تنگ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی ضرورت تو مجھ سے پوری ہو رہی تھی اور میں بھی اب کوئی خواہش بھی ادھوری نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ ایسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بہت خوش رہنے لگے۔ مجھے دل ہی دل میں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میری ساس یا شوہر کو یہ سب پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرے شوہر مجھے گھر سے نکال دیتے، اور اگر میری ساس یہ سب دیکھ لیتی تو شاید وہ میرا سانس لینا بھی محال کر دیتی۔ اس لیے میں اب احتیاط سے ہی کام کر رہی تھی۔ میں اس بات کا خاص خیال رکھتی تھی کہ اگر میری ساس گہری نیند میں ہوتی تھی تو تبھی میں اپنے سسر کے کمرے میں جاتی تھی۔ وہ ابھی تک سب کے سامنے تو مجھے بیٹی بیٹی کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے، مگر اکیلے میں وہ مجھ پر پیار کی برسات نچھاور کر دیا کرتے تھے، اور میں بھی ان کے لیے ہر وقت جیسے بے چین اور بے قرار رہتی تھی۔ آج میرے شوہر کو گھر آئے ہوئے تھے۔ ویسے تو میں ہمیشہ ان کا منتظر رہتی تھی، مگر اب انہیں دیکھ کے میں بیزار تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے میں اب اپنے سسر کے کمرے میں نہیں جا سکوں گی۔ اس لیے میرا دل ہی دل میں اداس ہوا، کیونکہ میرے شوہر تو مجھے مطمئن کر نہیں پاتے تھے۔ اس لیے اب ان کے ساتھ یہ سب کرنے کا مجھے من نہیں کرتا تھا، کیونکہ جو مزہ جو خوشی میرے سسر نے مجھے دی تھی وہ خوشی دینے کے بارے میں تو میرے شوہر سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آج بھی میرے شوہر تھوڑی دیر کے بعد تھک ہار کر سو گئے تھے، اور اب تو جب تیسرا چوتھا دن بھی گھر میں ہی گزر گیا تو میں انہیں دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ گھر سے آفس نہیں جائیں گے؟ یہ سن کر وہ مجھے حیران نظروں سے دیکھنے لگے۔ تو کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہوئی کہ میں روزانہ گھر میں تمہارے ساتھ ہی رہا کروں گا؟ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں کیا اور ان سے کہنے لگی کہ بھلا مجھ سے زیادہ اور کون خوش ہوگا؟ مجھے بہت خوشی ہے، مگر میں آپ کی وجہ سے تو کہہ رہی ہوں۔ آپ کہتے تھے کہ آفس میں آتے جاتے مجھے بہت دیر ہو جاتی ہے اور اسی لیے میں یہ بات پوچھ رہی ہوں۔ تب وہ کہنے لگے کہ میں تم سے دور رہ کر تھک گیا ہوں، اس لیے میں روزانہ گھر میں آیا کروں گا اور گھر سے ہی آفس میں جایا کروں گا۔ بظاہر میں ان کی بات سن کے مسکرا دی تھی، مگر میں دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھی کہ آج میں اپنی اس خواہش کی تکمیل کیسے کروں گی۔ اس دن میں کافی دیر تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، بار بار ان کا نمبر ملا رہی تھی، مگر ان کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ آج انہیں واپس آتے ہوئے خلاف معمول بہت دیر ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آج گھر پہ نہ آئیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے دوست کے اپارٹمنٹ میں چلے گئے ہوں۔ اس کا خیال کا آنا تھا کہ میں پھر فوراً اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ آج بھی پہلے میں نے اپنی ساس کو دیکھا تو اپنے کمرے میں بے سدھ ہو کر سو رہی تھی، اور تبھی میں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور پھر جب اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو وہ بھی جاگ رہے تھے، وہ بھی جیسے میرے ہی انتظار میں تھے۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیا بات ہے، آج کل سلمان گھر پہ ہی روز چکر لگا رہا ہے، کیا اسے ہم دونوں میں شک ہو گیا ہے؟ میں نے اپنے سسر کو کوئی جواب نہیں دیا اور انہیں کہنے لگی کہ میں خود اس سب سے پریشان ہو چکی ہوں۔ یوں بھی مجھے اس چیز میں آپ کی عادت پڑ گئی ہے، جب تک آپ کے ساتھ یہ سب کر نہ لوں مجھے چین نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے کہ ہم سب یہ شروع کرتے تبھی مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اور فوراً سے جب کمرے سے باہر نکلی تو سامنے میرا شوہر تھا، مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے اس وقت اپنے سسر کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ تبھی میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا کہ آپ کے ابو کی طبیعت خراب تھی، اس لیے انہیں چائے بنا کر دینے گئی تھی۔ میری بات سن کے وہ مسکرا دی اور پھر میں ان کے لیے کھانا گرم کر کے کمرے میں آ گئی۔ کافی دیر تک میرے شوہر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر مجھے کہنے لگے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ تمہاری جیسی نیک اور شریف بیوی مجھے ملی ہے۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ تب وہ کہنے لگے کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے کچھ مسائل تھے جو میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، مگر امی ابو کے دباؤ میں آ کر میں نے شادی کر لی۔ مجھے اس بات کا خوف تھا شاید تم شور مچاؤ گی، تم سب کے سامنے مجھے برا بھلا کہو گی، مجھے شرمندہ کرو گی، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شور مچا دیتی یا پھر کسی اور کے ساتھ تعلق بنا لیتی، مگر تم واقعی بہت اچھی ہو کہ تم نے میری عزت کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کو بھی سنبھال کر رکھا۔ آج میں نے پھر سے اپنے تمام ٹیسٹ کروائے ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے ان کی بات سن کر شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ وہ مجھے کیا سمجھ رہے تھے اور میں کیا تھی
اگر انہیں اس بات کی خبر ہو جاتی کہ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کے باپ کے ساتھ کیا کرتی رہی ہوں تو شاید مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتے۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس خیال کے آنا ہی تھا کہ دوبارہ پھر میں نے کبھی اپنے سسر کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لاکھ کہنے اور پکارنے کے باوجود بھی میں نے ان کی طرف آنکھیں بند کر لی تھیں، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔